بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا 7th آن لائن لیکچر آف فارماسیوٹیکل مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ. پلاننگ ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے اور پلاننگ میں اسٹریٹجک پلاننگ کے پروسیس کو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں تک اسٹڈی کیا تھا وہیں سے ہم اسے کنٹینیو کریں گے. اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کورس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں آئی ووڈ لائک ٹو آنسر ون کوئری. جو لاسٹ ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوا تھا اس کے بعد ایک کوئری آئی تھی کہ جی کیا زیادہ ضروری ہے، سلائڈس ضروری ہیں یا آڈیو ویڈیو لیکچر ضروری ہے یا بک چیپٹر ضروری ہے. اور جب آڈیو ویڈیو لیکچر جب موجود ہے تو اس کے بعد سلائڈس کی جو ہے وہ کیا نیڈ ہوتی ہے اور کیوں سلائڈس جو ہے وہ LMS پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک کمنٹ بھی تھا کہ جی ویڈیو لیکچرز آر فار بیٹر دین سلائڈس. ٹھیک ہے جی، تو میں اس کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلے تو یہ کہ یہ بات کہ جی سلائڈس اور آڈیو ویڈیو لیکچرز میں سے زیادہ کیا ضروری ہے، یہ سوال سمجھنا میرے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا. لیکن میں کوئی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تسلی جو ہے جس اسٹوڈنٹ کو اس میں پرابلم ہے اس کو تسلی کرا سکوں. اب اس کو پہلے آپ ایک ایگزامپل سے یوں سمجھیے کہ اگر آپ فزیکل کلاسز میں موجود ہیں اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، پچھلے 4 سالوں سے یقیناً آپ ملٹی میڈیا پہ لیکچرز لیتے ہوئے آئے ہیں. تو کیا کبھی آپ نے کسی ٹیچر سے یہ کہا ہے کہ جی آپ اس لیکچر کے سلائڈس ہمیں مت دیجیے گا کیونکہ آپ نے جو بریف ہمیں کر دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا ایسا کبھی آپ نے کیا ہے؟ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہاں پر مجھ سے یہ سوال کیوں کیا گیا ہے کہ جی سلائڈس کیوں ڈالی جا رہی ہیں LMS پر؟ اچھا جی، تو اب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلائڈس دو قسم کی دو ویسے تو 3 قسم کی ہوتی ہیں میرے ذاتی تجربے کے حساب سے، لیکن یہاں میں آپ سے 2 قسم کی جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں. ایک وہ سلائڈس ہیں جس میں صرف پوائنٹس ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پوائنٹس فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں پریزنٹر کو اور پریزنٹیشن لینے والے کو فار دا ڈیلیوری آف دیٹ اسپیسیفک ٹاپک اور ریڈنگ مٹیریل. ٹھیک ہے جی. دوسری سلائڈس کی ٹائپس وہ ہوتی ہیں کہ اگر پریزنٹیشن کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی پارٹیسپینٹ اٹینڈ نہ کر پایا ہو تو اس پریزنٹیشن کے بعد بھی سلائڈس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ یا پارٹیسپینٹ جس نے پریزنٹیشن اٹینڈ نہیں کیے وہ سلائڈس کو پڑھ کر زیادہ سے زیادہ جو آبجیکٹیوس ہیں اس ٹاپک کے ڈیلیور ہونے کے لیے ان کو وہ سمجھ سکے. اب ایک سلائڈ یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر اس سلائڈ کو میں ایکسپلین نہ کروں تو آپ ان تینوں میں سے کس کو امپورٹنٹ سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ میں اس کو ایکسپلین نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اب جب کہ میں اسے ایکسپلین کروں گا کہ یہ سلائڈس کہاں پر ضروری ہیں، آڈیو ویڈیو لیکچر کہاں پر نیسیسری ہے اور بک چیپٹر کہاں پر نیسیسری ہے، تو آپ کے لیے دونوں چیزیں ضروری بن جائیں گی. یہ سلائڈس بھی اور جو میں آپ کو بریفنگ دے رہا ہوں یہ دونوں آپ کے لیے امپورٹنٹ بن جائیں گی. ٹھیک ہے جی. سلائڈس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آڈیو ویڈیو لیکچر اگر ایک لیکچر کا 45 منٹس کا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر جب آپ ایگزامس کی پریپریشن کریں گے تو آپ صرف آڈیو ویڈیو لیکچرز پر ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک لیکچر اندازاً 45 منٹس کا ہے اور اگر آپ کا 2 دن کے بعد ایگزام ہونا ہے تو آپ یہ 40 سے 45 جو لیکچرز وتھ ایوریج ڈیوریشن آف 45 منٹس ہونا ہے ان سب کو کیسے سنیں گے اگر آپ سلائڈس کو اگنور کر دیتے ہیں تو سلائڈس بیسیکلی آپ کو میپ اور آؤٹ لائن دیتی ہے اسٹڈی مٹیریل کا. ٹھیک ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا سیمسٹر جب آپ ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ 2 چیزیں ریڈنگ مٹیریل ہوں گی. یہ چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ میں آئی ہوئی ہوں گی سلائڈس جب آپ نے آڈیو ویڈیو لیکچر سنا ہوگا کم سے کم ایک مرتبہ لازمی. ٹھیک ہے جی. تو سلائڈس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 2 قسم کی سلائڈس ہیں. ایک یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے، اگر میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوتا
تو آپ اس کو خود سے پڑھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ 3 پوائنٹس جو اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کا اس کوشچن کے حساب سے کیا جواب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. سلائڈس کی جو دوسری ٹائپ ہے، سلائڈس کی دوسری ٹائپ وہ ٹائپ جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی وہ اس طرح کی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ کو سلائڈس کی، آڈیو ویڈیو لیکچرز کی اور بک چیپٹر کی مزید ڈیٹیل لکھی ہوئی. اب اگر میں یہاں پر آپ کو ایکسپلین نہ بھی کروں تو آپ اس کو خود سے پڑھ کر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت آپ کو اسٹڈی کے لیے ریکوائرڈ ہوگی. تو ایک یہ ٹائپ ہے جس کو ٹریلی پاور پوائنٹ کہتے ہیں. پاور پوائنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ جس میں پاور ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے پریزنٹر کو اور پریزنٹیشن دینے والے کو ان دا ڈیلیوری آف نالج. اس لیے اس کو کہتے ہیں پاور پوائنٹ. کہ اس میں بجائے یہ کہ لمبے لمبے پیراگراف لکھنے کے صرف ایسے پوائنٹس انکلوڈ کیے جاتے ہیں جن میں کہ پاور ہو نالج ڈیلیوری کے. سمجھنے کے بعد اب جو پریویس جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کی آئی تھنک کے پوائنٹس پہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی طرف سے یہ کمنٹ آیا ہے کہ جی ویڈیو لیکچرز آر فار بیٹر دین سلائڈس. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کے پاس سمپل پوائنٹس ہوں گے اور ان کی ایکسپلینیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ویڈیو لیکچر آپ کو زیادہ اچھا لگے گا ایز کمپیئر ٹو سلائڈس. ٹھیک جی. تو اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئی کہ بھائی سلائڈس آپ کو سپورٹ کرتی ہے مٹیریل، جو ہمارا آڈیو ویڈیو لیکچر ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سلائڈس بنائی جاتی. یہ سلائڈس آپ کے پاس اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف سیمسٹر آؤٹ لائن پرووائڈ کرے گی کہ آپ نے کیا چیزیں ریویو کرنی ہیں، کیا چیزیں آپ کے سیمسٹر میں اسٹڈی کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسپیشلی فار ایگزامپل جو ہم یہ آڈیو ویڈیو لیکچر بنا رہے ہیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہم نے سلائڈس میں بنائی ہیں. اوکے جی. تو یہ سلائڈس اور آڈیو ویڈیو لیکچرز دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. اگر سلائڈس نہیں ہوں گی تو میری خالی آواز سے آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا، اور اگر صرف سلائڈس ہوں گی تو خالی سلائڈ سے بغیر میری ایکسپلینیشن یا بریفنگ یا ڈیمونسٹریشن دیے ہوئے آپ کیا سمجھیں گے. تو اس لیے یہ سوال یہاں پر ختم ہو گیا کہ کیا امپورٹنٹ ہے، سلائڈس امپورٹنٹ ہے یا آڈیو ویڈیو لیکچرس امپورٹنٹ ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، اور آئی سپوز کہ آپ میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں. جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ کوشچن تھا ان کے لیے میں نے اس چیز کو آنسر کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اوبیسلی جو بات میں نے پریویسلی آپ کو بتائی ہے کہ آپ ایٹ دی اینڈ آف سیمسٹر سارے لیکچرس نہیں لے سکیں گے. ہو سکتا ہے آپ ماشاء اللہ اتنے ہوں ایفیشینٹ کے لے لیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کی پوزیشن پر رکھوں اور میرا 2 دن یا 1 دن کے بعد اگر مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ کا ایگزام ہونا ہو تو اوبیسلی جو ایک لیکچر ایوریج ڈیوریشن 45 منٹس کا ہے اور 40+ کے لیکچرس ہوں تو وہ سب کے سب لیکچرس میں نہیں لے سکوں گا. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے مجھے ریڈنگ مٹیریل چاہیے. وہ ریڈنگ مٹیریل ہمیں ملتا ہے سلائڈ سے اور بک چیپٹر سے. اوکے جی. تو آڈیو ویڈیو لیکچر اینڈ سلائڈس کی بات کلیئر ہو گئی. اب آئیے جی بک چیپٹر پہ. تو بک چیپٹر اصل میں آپ کو اوریجن آف نالج جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. وہ سورس آپ کو بتاتا ہے جہاں سے میں آپ کو نالج ٹرانسفر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اس اسپیسیفک ٹاپک کے لیے. آپ اس کو مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو آتھر نے لکھا ہے، ایک فلو میں لکھا ہے، انگلش لینگویج میں لکھا ہے، اس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کی ایگزامپلس کو کوٹ کیا ہے. جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس سے مزید بڑھ جائے گی. اب رہی بات یہ کہ یہ بک چیپٹر یہ لازم ہے یا نہیں. یہ لازمی نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ جی فلاں چیز آپ نے بک چیپٹر میں سے پڑھنی ہے. جب آپ کو یہ انڈیکیٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ انڈیکیٹ کر دیا جائے کہ یہ ٹاپک آپ نے اتنا یا مزید، یا یہ کہ آپ کو سیلف اسٹڈی کے لیے اس بک چیپٹر سے اس بک سے اسٹڈی کرنا ہے، تو وہاں پر وہ چیز آپ کے لیے لازمی ہو جاتی ہے. ادروائز بک چیپٹر آپ کی اپنی انٹرسٹ پہ
جو ہے وہ بیس کرتا ہے کہ آپ ایک چیپٹر کو کتنی عزت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. صحیح ہے جی. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک ہمارا اسٹریٹجک پلاننگ پروسیس. ہم اسٹڈی کر رہے تھے اسٹریٹجک پلاننگ کا جو مین ہمارا یونٹ ہے اس یونٹ میں ہم پلاننگ کو لے کے چلے تھے. پلاننگ کو ہم اسٹڈی کرتے ہوئے آئے تھے. تو اسٹریٹجک پلاننگ پہ آئے تھے اور اسٹریٹجک پلاننگ کے پروسیس میں ہم نے مشن اینڈ ویژن جو ہے وہ ہمارے پریویس لیکچر تک اسٹڈی کر دیا تھا. آج ہم کرنے جا رہے ہیں ویلیوز اینڈ گولس. ٹھیک ہے جی. یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا اسٹڈی پلاننگ پروسیس کا, اس کے 4 پارٹس میں مشن ویژن ہم نے کور کر دیے تھے. ویلیوز اینڈ گولس آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس لیکچر میں. اوکے جی. تو ویلیوز کیا ہے؟ بائی ڈیفینیشن ویلیوز فلاسفیکل پرائرٹیز ہیں وچ مینیجرز آر کمیٹڈ. وہ فلاسفیکل پرائرٹیز ہیں, وہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل بیہیویئرس اور چیزیں ہیں جن سے کہ مینیجرس اور امپلائیز کمیٹڈ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک اسلامی معاشرے کی اپنی ایک ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی کیا ویلیوز ہیں. کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان مال محفوظ رہے. ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے معاشرے میں چاہے اس کو کتنا ہی نقصان کا اندیشہ کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ سچ آنیسٹی کو جو ہے پرائرٹائز کرتا ہے. اسی طرح آرگنائزیشنس کی اپنی بھی جو ہے وہ ویلیوز ہوتی ہیں, جن ویلیوز کو ہم کہتے ہیں فلاسفیکل پرائرٹیز. یہ ویلیوز آؤٹ لائن کرتی ہیں کہ مینیجرس اور امپلائیز کا سیلف کنڈکٹ کیا ہے کسی سچویشن میں, کسی کرائسس میں. ان کا ایک دوسرے سے بیہیویئر کس طرح کا ہے, کسٹمر سے بیہیویئر کس طرح کا ہے. کسٹمر سے جب ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس ڈیلنگ میں کون سی ایسی سمجھ لیجیے اخلاقیات سمجھ لیجیے یا مورل پرائرٹیز سمجھ لیجیے کہ جن کو ہم نے ہمیشہ پریفرنس دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ویلیوز آؤٹ لائن کرتی ہیں کہ مینیجرس اور امپلائیز دیم سیلس کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ان کا کس طرح کا برتاؤ ہے, اور ہاؤ دے شوڈ ڈو دا بزنس کس طرح سے کرنا ہے, اینڈ واٹ کائنڈ آف انٹرپرائز دے شوڈ بلڈ اپ ٹو ہیلپ دا آرگنائزیشن اٹین اٹس مشن اینڈ ویژن. اور یہ ویلیوز ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ جو مشن اور ویژن جو سیٹ کیا ہے اس کو اٹین کرنے کے لیے ہمارا بیہیویئر, ہمارا برتاؤ, ہمارا رویہ اپنے اندر ایک دوسرے سے, اپنے کولیگ سے, اپنے سب آرڈینیٹ سے, اپنے سپیریئر سے, اپنے مینیجر سے کس طرح کا جو ہے وہ لین دین ہے ہمارا, وہ آنیسٹی کی بیس پہ ہے, وہ ٹروتھ کی بیس پہ ہے, وہ کیئرفلنس کی بیسس پر ہے, یا ان سب سے ہٹ کر کوئی نگیٹو چیز ہے. ٹھیک ہے جی. یہی ویلیوز جو کسی آرگنائزیشن کی ہوتی ہیں یہ ڈٹرمائن کرتی ہیں آرگنائزیشن کے کلچر کو. ٹھیک ہے جی. آرگنائزیشن کا کلچر ہم ایک سیپریٹ ٹاپک میں اسٹڈی کریں گے, لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو آرگنائزیشن کی ویلیوز ہوتی ہیں وہی آرگنائزیشن کے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کی سب سے جو اچھی مثال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دے سکتا ہوں وہ ایک اسلامی معاشرے کی ویلیوز ہیں جو ہم میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو ہمیں ہمارا دین ویلیوز سکھاتا ہے زندگی گزارنے کی. اسی طرح کی ویلیوز جو ہے وہ آرگنائزیشنس میں بھی ہوتی ہیں. اور جو نیکسٹ سلائڈس میں ہم ایگزامپلس دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید سمجھ میں بات آ جائے گی. ویلیوز کین بی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کس طرح سے ہو سکتی ہیں یہ ہم نیکسٹ سلائڈس میں ڈسکس کریں گے کہ ویلیوز کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کس طرح سے. اچھا جی. اب فار ایگزامپل صنفی کی جو ویلیوز ہیں وہ ہے کور ویلیوز. ایک کور ویلیوز ہوتی ہیں اور کور ویلیوز سے ہٹ کے ایک جنرل ویلیوز بھی ہوتی ہیں, تو اسپیسیفک ویلیوز بھی ہوتی ہیں. تو کور ویلیوز وہ ویلیوز ہیں جو کہ ہر ٹاپ لائن کے مینیجر, مڈل لائن مینیجر, فرنٹ لائن مینیجر, ہر کسی نے
ایک امپلائی نے، ایک سویپر نے، ہر کسی نے اس ویلیو کو فالو کرنا ہوتا ہے، دیٹ از کال کور ویلیو، یعنی کہ سینٹرل ویلیوز. تو سنوفی نے جو ہے اپنی ویلیوز میں انوویشن کو ٹاپ پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک جی. یہ انوویشن، نئی پروڈکٹس، نئے اکوپمنٹس ڈائگنوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، یا تھراپی، ڈیزیز تھراپی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، جو انوویشن ہے وہ سنوفی نے اپنی طرز زندگی یا جس کو کہیں بزنس کے طریقہ کار کی جو طرز ہے اس کو متعین کر رکھا ہے کہ یہ ہماری کور ویلیوز میں سے. تو سب سے پہلی ویلیو ہے وہ ہے انوویشن. ٹھیک ہے. تو جب یہ ڈاکیومنٹڈ ویلیوز ہیں سنوفی کی، تو سنوفی کے ہر امپلائی کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ ہمیشہ انوویشن کی سائڈ پر کام کرے، انوویٹیو ورک آؤٹ کرے. ٹھیک ہے جی. اور جو چینجز، جو امپرومنٹس وہ اپنے کام کے لیے، آرگنائزیشن کے کام کے لیے لے کر آئے گا، وہ وتھ کانفیڈینس لے کر آئے گا. سنوفی کی مینجمنٹ رسپانسبل ہے اکارڈنگ ٹو اٹس ڈاکیومنٹڈ ویلیوز کہ وہ اپنے امپلائیز کو، اپنے آرگنائزیشن کے سب یونٹس کو وہ کانفیڈینس پرووائڈ کرے جس کانفیڈینس کی بیس پر امپلائیز ڈائریکٹ ہو سکیں ٹورڈس انوویشن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ریسپیکٹ، آپس میں امپلائیز کی، کولیگس کی، مینیجرس کی، سب آرڈینیٹس کے ساتھ، سب آرڈینیٹس کی سینئرس کے ساتھ ایک ریسپیکٹ کا جو ہے وہ ریلیشن ہمیشہ قائم رہنا ہے. ایک جو اسٹریٹ ٹائپ کا ریلیشن ہوتا ہے، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی کسی کے خلاف. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہماری فیملی میں ہر ممبر کی اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر پوزیشن ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور اس ریسپیکٹ کے حوالے سے ہی ہم اس ممبر سے مخاطب ہوتے ہیں. اس ممبر سے بات کرتے وقت اس کے معیار کے، اس کے اسٹیٹس کے حساب کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. بلو دا بیلٹ نہ کام کرتے ہیں، اور نہ بلو دا بیلٹ جو الفاظ ہیں، القابات ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. دین سنوفی کی ایک اور کور ویلیو ہے، دیٹ از سولیڈیریٹی. سولیڈیریٹی مینس کہ یونٹی اور ایگریمنٹ ہو ایک آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ امپلائیز ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈفرینٹ یونٹس ہیں، جب ساری آرگنائزیشن کا ایک گول ہو یا ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک گول ہو، تو وہ سب کے سب لوگ اب ایک یونیفیکیشن کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی انٹرسٹ میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 5 لوگوں کا منہ مشرق کی طرف، 5 جو ہے وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، 2 لوگ جو ہے وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ویلیوز میں سولیڈریٹی سنوفی نے انکلوڈ کر رکھی ہے کہ اس میں یونٹی کے ساتھ جو سارے انڈیویجول یونٹس ہیں ایک آرگنائزیشن کے، سنوفی کے آرگنائزیشن لیول پہ یا ڈپارٹمنٹل لیول پہ، وہ اپنے آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ کے گولس کو اچیو کرنے کے لیے باہمی یونیفیکیشن کے ساتھ جو ہے ورک آؤٹ کریں گے. دین از دا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی ہم کہتے ہیں کوالٹی آف بینگ آنیسٹ اینڈ ہیونگ اسٹرانگ مورل پرنسپلس. ٹھیک ہے جی. جو اصول ہیں کام کرنے کے وہ ایمانداری پہ اور معیاری اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ انٹیگریٹی. تو یہ ہم نے ایگزامپل دیکھی سنوفی کی کور ویلیوز کی، ویلیوز کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک جی. اچھا جی. اب پریویس سلائیڈ میں ہم نے ایک بات کی تھی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی. چلیں اس کو آگے کر دیتے ہیں. ایبرٹ کی کور ویلیوز، اس کی ویسے بزنس لیول اور کارپوریٹ لیول پہ کور ویلیوز شاید ڈفرینٹ ہو. یہاں سے ایک ایگزامپل کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایبرٹ کی ڈال رکھی ہے کور ویلیوز، جو کہ آنیسٹی، انٹیگریٹی اور فیئرنیس. ٹھیک ہے جی. تو ایبرٹی اپنی ایک رپورٹ میں کہتی ہے کہ جی یہ وہ اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایبرٹ کے ہر امپلائی سے. ایبرٹ کا ہر امپلائی جو ہے وہ آنیسٹی کے ساتھ کام کرے گا،
امنگ دی آرگنائزیشن بھی اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی. جب آرگنائزیشن کے بہاف پہ کسی کسٹمر سے، کسی اسٹیک ہولڈر سے، کسی ڈسٹریبیوٹر سے، کسی تھرڈ پارٹی مینوفیکچرر سے، کسی بھی آرگنائزیشن سے یا انڈیویجول سے جب وہ ایبٹ کے بہاف پہ ایبٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملے گا تو ایبٹ اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے یہ تین چیزیں: آنیسٹی، انٹیگریٹی اور فیئرنیس. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اپنے کسی فیصلے میں، اپنے کسی ڈیسیشن میں اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرتے ہوئے انفیئر نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ فیئرنیس رہے گی اس کے ایکشنس میں اور اس کے کمیونیکیشن دونوں. ٹھیک جی. دین نوو نارڈسک وے آف ایسینشلس. جو نوو نارڈسک کی جو ویلیوز ہیں، نوو نارڈسک آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلائزڈ ہے ڈائبٹیز کے پورٹ فولیو میں. اس کے ساتھ ساتھ ہارمونس کی پروڈکٹس بھی بناتی ہے، لیکن زیادہ تر فوکس جو زیادہ پروڈکٹس ہیں نوو نارڈسک کی، وہ جو لیڈ پروڈکٹس ہیں اس کی، وہ ڈائبٹیز میں. نوو نارڈسک نے 10 کلیئرلی ڈیفائنڈ اسٹیٹمنٹس بنا رکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو کہ ڈسکرائب کرتی ہیں ہاؤ دا نوو نارڈسک وے ورکس ان پریکٹس. ٹھیک ہے. جب نوو نارڈسک کے لوگ اپنے پروفیشن کو پریکٹس کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یہ مینیجرس ان امپلائز کو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس وتھ آور کور ویلیوز. ٹھیک ہے جی. یہ 10 پوائنٹ میں سے وی کریٹ ویلیو بائی ہیونگ اے پیشنٹ سینٹرڈ بزنس اپروچ. یعنی کہ جو ہمارا نوو نارڈسک یہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ ہم جو بھی بزنس کریں گے اس بزنس کی جو سینٹرل اپروچ ہے وہ ہمیشہ پیشنٹ رہے گا. پیشنٹ کا فائدہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہے گا، ہمیشہ سینٹر رہے گا بزنس کا. اس کے علاوہ ہم کوئی پرائرٹی نہیں رکھیں گے کہ جو ہمیں اپنے بزنس کو تو بڑھانا ہے لیکن پیشنٹ کے فائدے کو کم کر دینا ہے، اس طرح ہم کوئی بات. ٹھیک ہے. تو نوو نارڈسک کی ویلیو میں جو بزنس اپروچ ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمیشہ پیشنٹ سینٹرڈ رہنا ہے، ہمیشہ پیشنٹ کے فائدے کو، پیشنٹ کے بینیفٹ کو اپنے بزنس اپروچ، اپنی بزنس پالیسیز، اپنے بزنس ورک آؤٹ کے سینٹر میں رکھنا ہے، اس کو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایمبیشیس گولز جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ڈھیلے ڈالے، کوئی مرے ہوئے گول سیٹ نہیں کرنے ہیں. ایمبیشیس گولز سیٹ کرنے ہیں. ہائر گولز جو ہے وہ ہم سیٹ کرتے ہیں اور ان کو سیٹ کرنے کے بعد پھر اسٹرائیو فار ایکسیلنس، ان کو اچیو کرنے کے لیے ایکسیلنس کے ساتھ جو ہے وہ ان گولز کا ہم طاقت کرتے ہیں. اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پر بھی نوو نارڈسک کام کر رہی ہے وہاں پر ہم فائنینشیل، انوائرمنٹل اور سوشل پرفارمنس کے لیے، فائنینشیل، انوائرمنٹل اور سوشل پرفارمنس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک جی. ان اے سینس کہ پیشنٹ کو جو تھراپیوٹک بینیفٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے ریٹرن میں جو ہم فائنینس حاصل کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وہ اس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ ہم اس کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے بھی ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم جواب دہ ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بھی سنبھالنا ہے. اگین جی. انوویشن ہم پرووائڈ کرتے ہیں اپنے اسٹیک ہولڈرس کے لیے. اسٹیک ہولڈرس میں کمپنی خود ہے، پیشنٹ ہیں اور پرسکرائبرس ہیں اور ہیلتھ کیئر ایجنسیز ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہیں. ان سب کے لیے ہم انوویشن پرووائڈ کرتے ہیں. پرٹیکولرلی اگر ہم پیشنٹ کی بات کریں تو ہم نے پیشنٹ کے لیے انوویٹیو نیو پروڈکٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اوکے جی. دین ہمارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، پرٹیکولرلی پرسکرائبرس جو ہیں، ان کے ساتھ ہم گڈ ریلیشنس ہم نے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ وی ٹریٹ ایوری ون وتھ رسپیکٹ. چاہے ہماری آرگنائزیشن کا اندر کا بندہ ہو، سی ای او ہو، یا ایک سب سے لوور پوسٹ کا ایک بندہ ہو، اور اگر ہم اپنی آرگنائزیشن کی بہاف پہ ایک ڈسٹریبیوشن ایجنسی کے ڈیلیوری بوائے سے بھی اگر ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر ریسپیکٹ دیں. ٹھیک جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم پرسنل پرفارمنس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم نے فوکس رکھنا ہے. وہ نارڈسک دیتی ہے کہ ہم نے پرسنل پرفارمنس اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے فوکس رکھنا ہے. اگر ہمارے پاس
ایک جو ہے وہ امپلائی سیلس ریپرزینٹیو کے لیول پر آتا ہے تو ہم نے اس کو سینئر سیلز ریپرزینٹیو بنانے کے اوپر کام کرنا ہے، اس کی پرفارمنس کو انکریز کرنا ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ سینئر سیلز ریپرزینٹیو سے پھر ہم نے آرگنائزیشنل لیول پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اس بندے کی ہم پرسنل پرفارمنس اور ڈیولپمنٹ کو امپروو کریں تاکہ وہ مینیجر بنے، مینیجر سے سینئر مینیجر بنے۔ اوکے جی، ورکنگ انوائرمنٹ ہم نے ہیلتھی رکھنا ہے اور انگیجنگ رکھنا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں وہ آپس میں انگیج رہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہو، ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوں یا سوشل ایکٹیویٹیز ہو، ہمارے لوگ آپس میں، ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ انگیج رہتے ہیں آرگنائزیشن سے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ بس اپنا کام دیا اور منہ کے گھر چلے گئے۔ ایک جو ہے وہ ریلیشن شپ مینٹین رہتا ہے، انگیجنگ ریلیشن شپ۔ اور کسی ایجیلٹی اینڈ سمپلسٹی ہر کام میں ہم لاتے ہیں اور کبھی کمپرومائز نہیں کرتے کوالٹی پہ اور بزنس ایتھکس پہ۔ ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا کوالٹی اور بزنس ایتھکس پہ۔ تو یہ چیزیں آپ کو یہاں تک ان کچھ ایگزامپل سے آپ کو ویلیوز سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم نے تینوں ایگزامپلس جو ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز سے لی ہیں۔ ایک بات ہم نے پریویس سلائڈ میں کی تھی کہ ویلیوز کین بی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ اب وہ اس طرح سے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہو سکتی ہے کہ ایک اگر لوکل کمپنی ہے ہمارے پاس جو کہ ڈائبٹیز کی پروڈکٹ بنا رہی ہے، اور ایک ہمارے پاس یہ کمپنی ہے جس کی ویلیو میں انوویشن ہے، جس کی ویلیو میں انوویشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انوویشن جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کمپنی کا کسی بھی لوکل کمپنی کے اگینسٹ جو کہ ڈائبٹیز کی پروڈکٹس بنانا چاہتی ہو یا بنا رہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، سملرلی اگر کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کی ویلیوز میں اپنے امپلائیز کو کی کوالیفیکیشن کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے، جیسے یہ یہاں پر ہے نا ہمارے پاس پرسنل پرفارمنس کو اور ڈیولپمنٹ کو بڑھاتے رہنا ہے، تو اوبیسلی یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے کہ اس کمپنی کے لوگ زیادہ کمپیٹنٹ ہوں گے، زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو ادر فارماسیوٹیکل کمپنی جس کی ویلیو میں پرسنل پرفارمنس اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں آ رہا۔ تو یہ اس طرح سے کمپنی اپنی ہیومن ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی کمپیٹیٹر کے اگینسٹ اس کو ایک ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ اوکے جی، یہاں تک ہماری بات ہو گئی، ویلیوز کی بات ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں گولس کی طرف۔ اچھا جی، تو کیا ہے گولس؟ گولس آر دا ڈیزائرڈ فیوچر اسٹیٹ دیٹ ان آرگنائزیشن اٹینس ٹو ریئلائز۔ ہم نے اپنا مشن بنا لیا، کوئی ویژن اسٹیٹمنٹ بنا لی، دین ہم نے اپنے ویلیوز سیٹ کر دی۔ اب ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اچیو کیا کرنا ہے، ہمیں اوبٹین کیا کرنا ہے، کون سی منزل تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہے ہمارا ڈیزائرڈ فیوچر اسٹیٹ جو کہ ہمیں اٹیمپٹ کرنی ہے ٹو ریئلائز اوور سیلف، کو کہاں اسٹینڈ کرنے کی۔ اوکے جی، تو پرپس کیا ہے گول کا؟ ٹو اسپیسیفائی ایگزیکٹلی واٹ مسٹ بی ڈن۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی، جیسے کہ ہم نے مشن کی بات کی تھی، مشن اسٹیٹمنٹ ہے ہماری کہ ہم جہاں پر ہیں کیوں، ہم فارماسیوٹیکل مارکیٹ میں کیوں ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، پھر ہم نے ویژن اپنا بنایا کہ اگلے 5 سال میں یا اگلے 10 سال میں ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک جی، اب مشن اور ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ، ہمارا کنڈکٹ کس طرح کا ہوگا، یہ ہمارا چلا گیا ویلیوز میں۔ اب ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی، واٹ مسٹ بی ڈن۔ ٹھیک، ایگزیکٹلی ہم نے کرنا کیا ہے تاکہ کمپنی اٹین کر سکے اپنے مشن اور ویژن کو۔ ٹھیک جی، تو اب یہ جو ویل کنسٹرکٹیڈ گولس ہوتے ہیں، ہم نے گول سیٹ کرنے ہیں۔ ویل کنسٹرکٹیڈ گولس کی 5 مین کریکٹرسٹکس ہیں جس کو کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اسمارٹس۔ دا ایکرونیم از اسمارٹ، اسمارٹ گولس۔ اوکے، تو اسمارٹ گولس جنرلی ایس اسٹینڈس فار اسپیسیفک، ایم اسٹینڈس فار میجریبل۔ گولس اسپیسیفک ہونے چاہیے، یعنی کہ ڈائریکٹ ہو، ڈیٹیلڈ ہو، اور اس میں کوئی میننگ ہو، کوئی ایسے بے وجہ کوئی بے تکا سا کوئی گول نہ ہو۔ اس میں کوئی میننگ جو ہے وہ اس میں موجود ہونی چاہیے، کوئی ریزن اس میں موجود ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے،
اور ڈائریکٹ سے مراد یہ کہ اسپیسیفک ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی ہمیں کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھی پرفارمنس دینی ہے، تو یہ بہت اچھی پرفارمنس انڈائریکٹ پرفارمنس ہے. بہت اچھی کی ڈیفینیشن ہر اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتی ہے، اور شاید ہر ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی شاید الگ ہو. لیکن اگر ایک اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس سیمسٹر میں 3.3 CGPA حاصل کرنی ہے، تو اب یہ ہو گیا اس کا اسپیسیفک ہو ڈائریکٹ ہو گیا کہ یہ 3.3 ہے، 3.3 ہے اپنے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ CGPA لینی ہے، تو اگین اٹ از ناٹ اسپیسیفک، کیونکہ سب سے زیادہ تو پھر اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ ہے تو کیا مطلب ہے. آپ کے اپنے گروپ میں ہے، آپ کی اپنی کلاس میں ہے، مارننگ ایوننگ ملا کے ہے، یا پانچوں پروفیشنلس ملا کے ہے، یا پوری یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں، آپ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں. یہ کہیں سے اسپیسیفائی نہیں ہو پاتا انٹل انلیس کہ آپ کہیں کہ جی مجھے 3.5 CGPA لینی ہے. ٹیسٹ ڈائریکٹ اسپیسیفک ٹھیک جی. اور اس میں پھر مزید ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ڈیٹیل میں سیمسٹر مینشن ہو گیا، آپ کا ریزن بھی اس میں. دین یہ میجریبل ہونا چاہیے. ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول، ایسی کوئی گولس کے اگینسٹ کوئی ٹول ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے جس کے اگینسٹ ہم میجر کر سکیں کہ جو گول ہم نے سیٹ کیا تھا وہ ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا. لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے 2 مہینوں میں 8 پاؤنڈ ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب 2 مہینوں کے بعد میں اپنا ویٹ میجر کر سکتا ہوں اور یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنا گول اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ٹھیک جی. دین اٹینیبل ہونا چاہیے، یعنی کہ ریزنیبل ہونا چاہیے. اور ایسا نہ ہو کہ ایک اپروچ سے اور جو ہمارے پاس کرنٹ ریسورسز ہیں، جو کرنٹ ٹولس ہیں، ان کی بیسس پہ کرنٹ ہماری جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کی بیسس پہ وہ گول اچیو ہی نہ ہو سکتا ہو. ٹھیک جی. فار ایگزامپل اگر ویٹ ریڈکشن کی بات کریں تو اگر میں یہ کہوں لیٹ سے کہ میں 2 مہینے سے کوشش کرتا آ رہا ہوں کہ میں 8 پاؤنڈ وزن جو ہے وہ کم کروں، تو وہ 2 مہینوں میں میں اپنا 8 پاؤنڈ ویٹ جو ہے ریڈیوس نہیں کر پایا. اب اگر میں اپنے لیے گول سیٹ کر لوں کہ جی میں اگلے 15 دن میں 20 پاؤنڈس ویٹ ریڈیوس کر لوں، تو اٹ سیمس سارٹ آف ناٹ اٹینیبل، کہ یہ اٹین ہی نہیں ہو سکتا، حاصل ہی نہیں ہو سکتا. تو گولس اس طرح سے شیڈ کرنے ہیں کہ وہ جن کو نظر آئے، آپ ویژولائز کر سکیں کہ ہم یہ حاصل کر سکتا ہوں، اس تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک جی. دین از ریلیونٹ ہونا چاہیے. ہم اس کو رزلٹ اورینٹیڈ پڑھیں گے. نیکسٹ سلائڈ جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تھوڑا سا، تو ہم اس کو رزلٹ اورینٹیڈ پڑھیں گے. یہاں ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو مشن ہے اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک جی. دین ٹائم بیسڈ ہمارے پاس ڈیڈ لائن ہونی چاہیے، کتنے عرصے میں جو ہے وہ کوئی کام ہم نے کرنا ہے. لیٹ سے کہ میں اپنا گول سیٹ کرتا ہوں کہ جی میں نے 5 وقت کی نماز شروع کرنی ہے، پابندی سے پڑھنی ہے. اب یہ میں نے گول تو سیٹ کر دیا، میں کوشش کرتا ہوں پتہ چلے کہ 5 سال گزر گئے لیکن میں یہ گول جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا. اس لیے حاصل نہیں کر سکا کہ میں نے اس کے لیے اپنے گولس کو ٹائم فریم میں کلوز نہیں کیا. اگر میں یہ کہتا کہ جی میں نے 15 دن کے اندر اپنی ہیبٹ بنا لینی ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی کے لیے، تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی تھی کہ میرے ذہن میں ایک موٹیویشن رہتی کہ اتنے ٹائم کے اندر میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے. اوکے جی. تو کمنگ اگین ٹو اسپیسیفک اسمارٹ گولس میں اسپیسیفک ہم بات کر رہے ہیں کہ گول شوڈ بی اسٹڈیڈ ان اسپیسیفک رادر دین ویگی ٹرمس. تو ہم پریویس سلائڈ میں یہ بات کر چکے ہیں. مزید ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے، ایز مینی پلانس ایز پاسبل شوڈ ارائیو آن ٹائم. ایک ایئر لائن کمپنی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو ہماری فلائٹس ہیں وہ آن ٹائم ارائیول ہونی چاہیے. یہ ٹو جنرل ہو گیا جب اسپیسیفک میں گیا. اس کے اگینسٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ 90% پلانس شوڈ ارائیو ود ان 10 منٹ آف ارائیول ٹائم.
جو ارائیول ٹائم جو ٹائم ہے اس کے 10 منٹ کے اندر اندر 90% لونس آ جانے چاہیے. یہ ہو گیا ہمارے پاس اسپیسیفک. سملرلی اگر ہماری ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, ہم کہتے ہیں ہم آئیبوپروفین سسپینشن بنا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسٹ کراچی میں جتنے پیڈیاٹریشینس کام کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہماری آئیبوپروفین سسپینشن کو پرسکرائب کریں. اب یہ زیادہ تر جو ہے وہ جنرل بات ہے, یہ موسٹ آف جنرل بات ہے, اس میں کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے کتنا ہونا چاہیے. اس کو کمپیئر اگر ہم یہاں سے کریں تو 50% پیڈیاٹریشینس جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کراچی میں, وہ ہماری آئیبوپروفین سسپینشن بچوں میں پرسکرائب کریں. یہ ہمارا گول ہے اور یہ ہو گیا اسپیسیفک, جبکہ یہ ہو گیا ٹو جنرل. ٹھیک جی. دین آتے ہیں میجریبل. وین ایور پاسبل گولس شوڈ بی میجریبل اور کوانٹیفائیبل. زیادہ تر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی میجریبل نہیں ہوتا, گولس میجریبل نہیں ہوتے, لیکن زیادہ تر کیسز میں میجریبل ہوتے ہیں. ٹھیک جی. تو میجریبل ہونے چاہیے, یعنی کہ کوانٹٹی ہمیں پتہ ہو اور اس کوانٹٹی کے اگینسٹ ہم اس کو میجر کر سکیں کہ ہم نے اپنا گول اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اب لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ جی میں اپنے پورے محلے میں سب سے زیادہ کم میجر کر دوں, تو اس کو میجر کرنے کا, یہ سب سے زیادہ کم کا کوئی میجر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یا میں کہہ لوں کہ جی میں بہت زیادہ اپنا ویٹ ریڈیوس کر دوں گا, کوئی اس کا میجر کرنے کا کوئی پیمانہ اویلیبل اس کا نہیں ہے. انٹل انلیس کہ میں کہوں کہ جن میں 4 پاؤنڈس ویٹ ریڈیوس کروں گا, میں 6 پاؤنڈ ویٹ ریڈیوس کرنا ہے, 10 پاؤنڈس ریڈیوس کرنا ہے. ٹھیک جی. تو ان ڈیجٹس کے اگینسٹ ہمارے پاس, ان کوانٹیٹیز کے اگینسٹ ہمارے پاس ہم اس کو گولس کو میجر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور ہمارا گول ہے کہ ہم اس میں 500 پیپلس کو جو ہے وہ اٹینڈ کرائیں, یہ کانفرنس ہماری. تو اب ہم اس کو کانفرنس ہونے کے بعد ہم میجر کر سکتے ہیں کہ یہ 500 پیپل تھے, 500 پلس تھے یا 500 سے کم تھے. سملرلی پہلے ہم نان میجریبل میں اگر اس پیشنٹ کی ایگزامپل دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کا ایک پیشنٹ ہے, اور ہم نے گول سیٹ کیا ہے کہ پیشنٹ افیکٹولی مینیج کرے گا اپنے ڈپریشن کو. اب وہ افیکٹولی مینیج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کو ہم میجر نہیں کر سکتے. پیشنٹ ول بی لیس آئسولیٹڈ, کم سے کم ابھی وہ جتنا تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھتا ہے, ہم نے اپنی گول سیٹ کیا ہے کہ پیشنٹ کم آئسولیٹڈ ہو جائے گا. یہ نان میجریبل ہے. اس کو اگر ہم کمپیئر کریں اس بات سے کہ پیشنٹ ول اسکور 20 اور بلو آن دا بیک ڈپریشن انوینٹری فور 5 کنزیکیوٹیو سیشنس. ابھی جو بیک ڈپریشن انوینٹری ہے اس میں کوشچنس ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کوشچنس کے آنسر دیتا ہے ڈپریشن کا پیشنٹ. تو اب لیٹ سے کہ اگر یہ 0 سے لے کر 100 تک اس کی مارکنگ بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل جیسے ایگزیکٹ کوشچن میں میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن فار ایگزامپل اگر ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آن وچ اسکیل آف 1 to 5, 1 to 5 کا آپ کے پاس اسکیل ہے, آپ کس اسکیل پہ آپ کو آئسولیشن زیادہ پسند ہے. اب اگر پیشنٹ کہتا ہے 4, تو اس کا مطلب ہم اس کو 4 نمبر دے دیا. اور اگر پیشنٹ کہتا ہے 2 یا لیسٹ لائکلی, یا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آئی ڈونٹ ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ, یا میں نیوٹرل ہوں اس بارے میں, تو 3 نمبر آ جائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے اس کا 1 سے لے کر 5 تک ایک اسکیل چلے گا جس پر وہ اپنی ریٹنگ کرے گا, اس کی لائکلینس آف دا آئسولیشن, اس کے اکارڈنگ ہم اس کو مارکس دیں. اس طرح کے بہت سارے کچھ کوشچنس اور مارکنگ پوائنٹس ہیں بیک ڈپریشن انوینٹری اسکیل میں. جب ڈپریشن کا پیشنٹ ان کوشچنس کو رسپونس کرے گا تو اس پہ ہم ایٹ دی اینڈ ٹوٹل مارکس جو ہے کیلکولیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر اس کا 0 کی سائڈ پہ ہے, 0 کی سائڈ پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لیس ڈپریشن میں ہے, اوکے. اور اگر 100 کی طرف جتنا جائے گا اٹ مینس کہ وہ ہائی ڈپریشن کی سائڈ پہ پیشنٹ گیا ہوگا. یہ ہمارے پاس ڈپریشن کو میجر کرنے کا ایک آلہ ہے.
تو اگر اب ہم یہاں گول سیٹ کرتے ہیں کہ جی پیشنٹ ول اسکور 20 اور بلو آن دا بگ ڈپریشن انوینٹری فار 5 کنزیکٹیو سیشنس. جب ہم اگر ڈیٹ سے کہ ہم مہینے میں ایک سیشن کر رہے ہیں تو 5 مہینوں تک کنٹینیو جب وہ 20 سے بلو اسکور کرے گا تو اب ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنا گول ہمارا میجر لیول ہے. ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کا ڈپریشن لیول جو ہے وہ کم ہے, 0 کی سائڈ پہ آ رہا ہے. ٹھیک جی. دین اٹینیبل کی جس طرح سے ہم نے بات کی کہ ریئلسٹک ہونا چاہیے, اٹینیبل ہونا چاہیے اور چیلنجنگ ہونا چاہیے, ضرورت سے زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ آسان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. چیلنجنگ اور اٹینیبل ہوگا تو فار ایگزامپل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ 90% آف فلائٹس شوڈ ارائیو آن دا ٹائم. ٹھیک جی. یہ چیلنجنگ بھی ہے اور اٹینیبل بھی ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ جی 50% آف دا فلائٹس شوڈ ارائیو آن ٹائم تو یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اٹینیبل بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے, 90% فلائٹس ٹائم پہ آنی چاہیے, جبکہ یہاں پر ہم نے اس کو بہت زیادہ آسان کر دیا, 50% آنی چاہیے. 50% بھلے نہ آئے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں یا ہم خود اگر امپلائیز ہیں تو کوئی ہمیں موٹیویشن اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا جو گولس ہے یہ ہمیں پش نہیں کرے گا کسی طرح کی ایفرٹس پٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو 3 قسمیں ہمارے پاس ہو گئی, ایک چیلنجنگ اینڈ اٹینیبل ہے جس کی ہم نے ایگزامپل دی کہ 90% فلائٹس ٹائم پہ آنی چاہیے. اس طرح کا جو گول ہے وہ امپلائیز کو پش کرے گا ٹو میٹ ہائی اسٹینڈرڈس اینڈ پٹ دیئر ایفرٹس. لوگ اپنی اس میں کوشش لگائیں گے کیونکہ یہ چیلنجنگ بھی ہے اور یہ اٹینیبل بھی ہے. اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ آسان کر دیا تو لوگ امپلائیز ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے, ان کو کوئی پرواہ جو ہے سمجھ لیجیے کہ نہیں ہوگی, کوئی ان کو موٹیویشنل کوئی پشنگ فیکٹر جو ہے ان کے لیے نہیں ہوگا. اگر ہم چلے جاتے ہیں چیلنجنگ بٹ امپاسبل, یعنی کہ کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کر لیں جو کہ امپاسبل ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ امپلائیز جو کہیں گے کہ سب جائے بھاڑ میں, ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر ایئر لائن کمپنی, ہماری پریویس ایگزامپل سے جس کو لے کے چل رہے ہیں, ایئر لائن کمپنی کہتی ہے کہ یہ ساری فلائٹس ٹائم پہ آنی چاہیے, 100% آنی چاہیے, چاہے موسم کیسا بھی ہو, ویدر کیسا بھی ہو, 100% چاہیے, 100% ٹائم پہ فلائٹس چاہیے. اب کیا ہوگا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ امپاسبل کی سائڈ پہ چلا جائے گا اس امپاسبل کی وجہ سے. دوسری ایگزامپل ہم نے کیا سیٹ کی ہے کہ آل آف اور پین کلر اسٹیٹ سے ہماری فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اور ہم کوئی 5 قسم کے پین کلرس بناتے ہیں اور ہم نے گول سیٹ کیا ہے کہ سارے کے سارے مارکیٹ لیڈر بن جائیں, سارے کے سارے ٹاپ پہ چلے جائیں. بھائی سارے کے سارے ٹاپ پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر 5 ہمارے ہیں تو 50 دوسروں کے بھی ہوں گے, لیکن اگر 5 میں سے ہمارا ہی ایک ٹاپ پہ جاتا ہے تو کم سے کم باقی 4 تو اس ٹاپ کے نیچے ہی رہیں گے نا. سارے کے سارے 5 کے 5 تو برانڈ لیڈر نہیں بن سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے چیلنجنگ تو ہے لیکن تقریباً امپاسبل کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ امپلائز وانٹ ایون بادر ٹرائنگ, کوشش ہی نہیں کریں گے, وہ کہیں گے بھاڑ میں گیا یہ کام, جیسے زندگی گزار رہی ہے ایسی ہم گزار کرتے ہیں. یا اگر وہ کوشش کریں گے بھی تو اوبیسلی بار بار فیل ہوں گے, بار بار فیلئر ہوگا, کنٹینیوسلی فیلئر کا سامنا ہوگا, جس کی وجہ سے موبائل جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا امپلائیز کا. اور کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ لوگ چیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, لوگ فالسیفیکیشن کریں گے ڈیٹا کی, غلط ڈیٹا بنانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وجہ ہے کہ گولس جو ہے وہ اٹینیبل ہونا چاہیے. ہم نے اسپیسیفک دیکھ لیا, میجریبل دیکھ لیا, اٹینیبل دیکھ لیا. اوکے, اس بات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اوکے سر, یہ ایک گراف جو ہے وہ آپ کو اس سلائڈ میں دیکھنا ہے کہ ایک اسٹڈی یہ شو کرتی ہے کہ یہ آپ کے پاس سیویئرٹی آف گول سیٹنگ کا لیول ہے, یہ لو ہے, یہاں پہ ماڈریٹ اور پھر امپاسبل کے سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں. اس کے اگینسٹ ہمارے پاس کوئی پرفارمنس آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب گول
ماڈریٹ سیویرٹی کا ہوگا اور پھر چیلنجنگ کیپیسٹی ماڈریٹ کی ہوگی. تو اس طرح سے ہماری پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہوگی اور امپوسیبل کی سائڈ پہ جا کے وہ اتنی ہی رہے گی، اسٹیگننٹ رہے گی. تو اس وجہ سے ہم چیلنجنگ سائڈ پہ جو وہ گول کو سیٹ کریں گے، امپوسیبل سائڈ پہ نہیں کریں گے. اگر امپوسیبل کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس ڈکریز ہو جاتی ہے پرفارمنس. رائٹ. اوکے جی. رزلٹ اورینٹیڈ، تو گولس جو ہے وہ ایک ورکنگ یونٹ کے لیے، لیٹ سے کہ مارکیٹنگ ہے یا سیلس ہے یا پروڈکشن ہے یا R&D ہے، اس کے لیے ایک وقت کم گولس جو ہے وہ سیٹ کرنے چاہیے. جتنے کم گولس سیٹ کریں گے اتنی ہی ہم اس کو ایزیلی، دو چیلنجنگ ہونے چاہیے لیکن کم ہونا چاہیے ایک ورکنگ یونٹ کے لیے تاکہ وہ اٹینیبل رہیں. ونس اگین جو گولس ہم نے سیٹ کرنے ہیں وہ اپنی آرگنائزیشن کا جو ویژن ہے اس کے حساب سے ہم نے سیٹ کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ویژن جو ہے وہ کہیں اور ہو اور ہم پریکٹیکلی کام جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں کریں. تو جو رزلٹ اورینٹیڈ جو گولس ہم بناتے ہیں اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں ود دا ورڈ ٹو. گولس اسٹارٹ ہونے چاہیے ود دا ورڈ ٹو، اور ٹو کے بعد ہمارے پاس ایک ایکشن اورینٹیڈ ورڈس آنے چاہیے. ایکشن اورینٹیڈ ورڈس، فار ایگزامپل ٹو کمپلیٹ، ٹو ایکوائر، ٹو انکریز، ٹو ڈیکریز، ٹو آبٹین، سمتھنگ لائک دیٹ. یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں. ایئر لائن کی ایگزامپل ہے ٹو ڈیکریز بائی 10% دا ٹائم ٹو گیٹ پیسنجر سیٹلڈ ان دیئر سیٹس بیفور ڈپارچر. یعنی کہ ویٹنگ ایریا سے پیسنجرس کو اپنے پلین میں سیٹس تک بٹھانے تک کا جو ٹائم ہے اگر وہ لیٹ سے 30 منٹس ہے تو اس کو 10% کم کرنا. ٹو ڈیکریز ایکشن ورڈ آ گیا، ایکشن ورڈ ٹو ڈیکریز، یہ ٹائم کم کرے گا. ٹھیک جی. اگر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یا کوئی جنرل کمپنی بھی ہے، ٹو انکریز 15% سیلس ایچ ایئر، ایوری ایئر 15% سیلس انکریز کرنی ہے ہم نے ایوری ایئر. لیٹ سے کہ اگر ایک موبائل مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، وہ اس نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ 100 موبائلس سیل کیے ہیں تو نیکسٹ ایئر 115 کرنے ہیں، 15% انکریز کرنا ہے. پھر 115 سیلس کر کے اس سے نیکسٹ ایئر 115 کا جو 15% بنے گا اراؤنڈ 123 یا 124 جتنا اس کا پرسنٹیج 15% انکریز ہو کے بنے گا 135 کے آس پاس بنے گا. تو یہ اٹینڈ کرنا، پھر نیکسٹ ایئر 15% انکریز کرنا. سملرلی اگر فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اور اس نے 2020 میں 10 ملین روپیز کی سیل کی ہے تو نیکسٹ ایئر جو ہے وہ اس نے 15% مزید سیلس کرنی ہے، 15% ایوری ایئر انکریز کرنا. تو یہ ہو گیا ٹو ایکشن ورڈ انکریز. ٹھیک ہے جی. اور کتنا 15%، یہ ہمارے پاس میجریبل ہو گیا 15%. اینڈ دین ٹو گیٹ 10 پرسکرپشنس، فار ایگزامپل ہم فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ہمارے پاس کلیریتھرومائسن کی جو ہے وہ پروڈکٹ ہے اور ہم نے گول سیٹ کیا ہے ٹو گیٹ 10 پرسکرپشنس. 10 پرسکرپشنس لینی ہے ہم نے ہماری کلیریتھرومائسن پروڈکٹ کی. کن سے لینی ہے؟ 10 ENT اسپیشلسٹ سے. 10 ENT اسپیشلسٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی کے ہمیں ہر ہفتے ایوری ویک ہمیں 10 پرسکرپشنس کلیریتھرومائسن کی پرووائڈ کریں گے. یہ ہم نے رزلٹ اورینٹیڈ گول جو ہے وہ سیٹ کر دیا. رائٹ. اب آئیے جی ٹائم بیسڈ ہم نے اس ایگزامپلس میں بھی دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو ٹائم سیٹ کیا ہوا بلکہ سبھی آگے دیکھ لیتے ہیں. اسپیسیفائی کرے ریئلسٹک ٹائم فریم. ٹھیک ہے. ٹائم فریم ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ کتنے ٹائم فریم میں ہم نے اپنے گولس کو اچیو کرنا ہے. اگر ہم ٹائم فریم سیٹ نہیں کریں گے تو پھر تو ہم ایک لمبے عرصے تک چلتے ہی رہیں گے اور ہمارا گول جو ہے وہ اچیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ٹو امپروو ہمارے پاس آ گیا ہمارا ریئلسٹک کے ساتھ ٹائم اویلیبل 10% فلائٹس کا سیٹ کرنا ہے ہم نے 3 months. ٹھیک ہے. 10% آف فلائٹس آن ٹائم اویلیبل کریں گے. 10% آف فلائٹس 3 months کے اندر. یہ 3 مہینے کے ٹائم سیٹ کر دیا.
to accomplish on-time arrival of 90% of flights in 1 year. then हमने 1 ईयर के अंदर अंदर अपना इसको 10% से मूव करके हमने 90% तक ले जाना है। तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम है, ठीक जी। और ये हमारे पास यहाँ पर टाइम फ्रेम है, ठीक जी। स्पेसिफिक हो गया कितना, 10% स्पेसिफिक, 90% स्पेसिफिक है। रियलिस्टिक हम कर सकते हैं 3 महीने में 10% कर सकते हैं, 1 साल में 90% तक उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अटेनेबल हो गया है, रियलिस्टिक हो गया है, और टाइम फ्रेम में आ गया है, और रिजल्ट ओरिएंटेड भी आ गया, ठीक जी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड एयरलाइन की एग्जाम्पल में किस तरह से कि जब 90% तक ऑन टाइम अराइवल्स हमारा चला जाएगा तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव हो जाएंगी, और जो पैसेंजर्स का फ्लो इस तरह से हमारे पास इंक्रीज होने लगेगा। सिमिलरली अगेन अगर हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं टू इंक्रीज हमारे पास टू से हमने शुरू किया, हमारे पास एक्शन वर्ड आ गया, क्या इंक्रीज़ करना है, सेल्स इंक्रीज़ करनी है आइबुप्रोफेन सिरप की अप टू 1 बिलियन, स्पेसिफिक हमने कर दिया 1 बिलियन तक इंक्रीज़ करनी है, ठीक जी। बाय दिसंबर 2020 के एंड तक हमने 1 बिलियन की सेल्स अचीव करनी है आइबुप्रोफेन सिरप की, ठीक है जी। तो इसमें स्मार्ट भी आ गया, स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया। इसके अगेंस्ट हम देखेंगे 1 बिलियन के अगेंस्ट मेजरेबल हम करेंगे कि 1 बिलियन अचीव किया है या नहीं किया, ठीक है जी। अटेनेबल है, अटेनेबल इस तरह से कि हम लेट से कि अभी हम कहते हैं कि ये 0.91 बिलियन है, ठीक जी, 0.91 बिलियन है। तो अब 0.91 बिलियन अगर है अभी, तो हम इसको अपनी कोशिश करके 1 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। अटेनेबल भी हो गया, रियलिस्टिक भी हो गया, और हमारे पास एक टाइम फ्रेम आ गया, टाइम बेस्ड टारगेट डेट्स आ गई कि इतनी डेट तक हमने ये गोल अचीव करना है। सिमिलरली हम अगर नई एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो मार्केट में ला रहे हैं 8 मंथ्स में टू लॉन्च 3 ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स इन 8 मंथ्स, स्मार्ट गोल्स हो गया टू गेट 10 प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ क्लेथ्रोमाइसिन फ्रॉम रीडिंग 10 ENT स्पेशलिस्ट। ये हमने प्रीवियस स्लाइड की जो हमारे पास एग्जाम्पल थी कि एवरी वीक हमें 10 क्लेथ्रोमाइसिन प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन मिलेंगी 10 ENT स्पेशलिस्ट से, जो कि AKUH कराची में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये हमारा गोल कब तक अचीव करना है, हमने लाजमी बात है एक दिन में ही, पहले दिन ही जाके अगर हम किसी से कहेंगे तो पहले दिन में ही तो सबके सब हमें हमारी प्रोडक्ट लिखना शुरू नहीं करेंगे, हमें कुछ टाइम चाहिए, उस पर एफर्ट्स करनी है। तो हमने ये सेट कर दिया कि ये 10 प्रिस्क्रिप्शंस 10 प्रिस्क्राइबर्स से AKUH के प्रिस्क्राइबर्स से 10 प्रिस्क्रिप्शंस एवरी वीक हमें 2 महीने के अंदर अंदर ये स्टेटस हासिल करते हैं, ठीक जी। तो उसके अलावा गोल्स जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए, बैलेंस स्कोर कार्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स के में जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस करते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है कि लेट से कि हमने लॉन्ग टर्म गोल सेट किए हुए हैं कि टू डेवलप एंड लॉन्च 2 न्यू केमोथेरापेटिक एजेंट्स, 2 नए केमोथेरापेटिक एजेंट्स हमने डेवलप करने और लॉन्च करने हैं बाय 2025 तक हमें लॉन्च करेंगे। दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर एग्जांपल हमने सेट किया हुआ कि अभी हमारी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी करंटली 13th नंबर पे, हमने नेक्स्ट 3 इयर्स में मूव कर जाना है 10th पोजीशन पे, ठीक है जी। इतनी हमने सेल्स अपनी बढ़ानी है, ओके जी, अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ानी है ताकि हम 13th नंबर से हट के और टॉप 10 में चले जाएँ, ओके जी। ये हमारे हो गए लॉन्ग टर्म गोल्स। अब अगर हमारा एक शॉर्ट टर्म गोल आता है कि जी 2020 में कोविड की वजह से, मार्केट डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो इसको हम कंपनसेट किस तरह से करें। ऐसा करते हैं कि 2021 में हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 15% से बढ़ा के 25 तक ले जाते हैं। अब ये 25% तक ले जाने के बहुत सारे तरीक़ों में एक तरीका तो ये है कि हम अपने एक्सपेंसेस कम कर दें, कॉस्ट कटिंग कर दें, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे जितना बजट हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसको कम कर दें, ठीक है जी। और R&D पे जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कम कर दें। जब ये 3 और इसके अलावा भी कई काम जब हम करेंगे, लेट से कि हम हेड काउंट कम करते हैं और कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सैलरीज पे चल रहे हों
ان کو خدا حافظ کہہ دیں، تو یہ کہہ کے ہم 2021 میں اپنا پروفٹ 15 سے 25 پہ لے جا کے اور اپنی پروفیٹیبلٹی انکریز کر سکتے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے اسٹیپس ہوں گے، یہ جو ہمارا لانگ ٹرم گولس اچیو کرنے کے لیے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی افیکٹ کرے گا ہمارے ان دو گولس کو، ٹھیک ہے جی، اور اس کو بھی تو بیلنس اسٹور کارڈس رکھنا ہے گولس کا۔ ایک آرگنائزیشن میں ایک وقت میں کئی جو ہے گولس چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپس میں بیلنس کرنا ہے، پلس مائنس چیزوں کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم اگر اس کو سمرائز کریں یہاں تک، تو جو فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس اسٹریٹجک پلاننگ کا، اس میں ہمارے پاس مشن، ویژن، ویلیوز اینڈ گولس ہے جو آج ہم نے کمپلیٹ یہاں تک کر دیا ہے۔ مشن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم فارماسیوٹیکل فیلڈ میں کیوں ہیں، ویژن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا ہوں گے، فیوچر میں ہم کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ویلیوز ہمارا کس طرح سے ہم بیہیو کریں گے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، ٹھیک ہے، ہماری طرز زندگی کیا ہوگی ایک آرگنائزیشن میں، اینڈ گولس پھر ہم نے پریکٹیکلی کیا کام کرنے ہیں اپنے مشن اینڈ ویژن کو obtain کرنے کے لیے، انہیں حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک جی۔ تو اس میں کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں آپ نے کوئی سینڈ کرنی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔